اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب. عرفان صاحب نے پی ایچ ڈی کی اسلامک سٹڈیز میں اور 4 کتابیں لکھ چکے ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ورچوئل یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ دیکھا ہوگا ہماری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور جس کے ممبرز اور چیئرمین کی سلیکشن کہہ لیں یا ان کا انتخاب جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا ہے. انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ گستاخ ہیں. ان کو آپ کو پتا ہے کہ جہلم سے گرفتار کیا گیا تھا اور یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. انیشلی تو ان کو کہا گیا کہ جی یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, پھر ان کے خلاف جو ہے وہ 3 ایم پی او جو ہے 3 ایم پی او کے بجائے 295C کا مقدمہ درج کر لیا گیا. تو اب جو ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ بھی اس میں کود پڑی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے واقعی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے اور جو کفریہ کلمات انہوں نے ریپیٹ کیے اس کی وجہ سے جو ہے ان کو گستاخ قرار دیا گیا. حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ فارسی کا وہ بڑا ویل نون ایک محاورہ ہے جو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے کہ نقل کفر کفر نباشد. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے اس فتوے کو؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اس اہم مدعے کے اوپر گفتگو کا موقع دیا. ہمارے ہاں یہ جو بلاسفیمی کا جو طریقہ کار ہے، الزام تراشی کا جو سلسلہ ہے، وہ ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جس وقت یہ قانون توہین رسالت نہیں بنا تھا اس سے پہلے بھی کفر کے فتوے اور گستاخی کے فتوے لگائے جاتے تھے، اور جب یہ توہین کا قانون بن گیا ہے تو اس کے بعد ان کفر کے فتوے اور گستاخی کے فتوے لگانے والوں کے ہاتھ میں ایک قانونی ہتھیار آ گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ قانون کو بھی اپنے ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے اس میں بہت زیادہ اضافے ہوئے ہیں. بہت لوگوں کو گستاخی کا مرتکب قرار دے کر یا تو موب لنچنگ کا شکار کیا گیا ہے یا پھر انہیں وہ قانون کے دائرے میں پھنسا دیا گیا ہے اور وہ برسوں ایک اس چکی میں پستے رہتے ہیں اور کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جو کہ مرزا جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، بالکل بے بنیاد مقدمہ تھا، بے بنیاد قسم کی ان کے اوپر یہ ایک گستاخی کا الزام تراشا گیا ہے. انہوں نے غلط یا صحیح مسیحیوں کا کی طرف سے ایک بات کر دی تھی کہ وہ رسول اللہ کو ایسا سمجھتے ہیں. تو اس کو نقل، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے نقل کفر کیا ہے، یعنی کوٹ کیا ہے دوسروں کی بات کو، اسی کو کہہ دیا گیا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اب تک جتنی بھی گستاخی کے فتوے اور گستاخی کے جو الزامات آئے تھے، یہ والا جو ہے جو مرزا انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر لگا، یہ سب سے مضحکہ خیز، ایبسرڈ اور حیران کن حد تک مطلب ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کس حد پہ گر کر یہ گستاخی کا فتویٰ تراشا گیا ہے. تو اب ہم اسی پر حیران ہو رہے تھے کہ یہ الزام تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے، لیکن بنا دیا گیا ہے کہ ہم اس پر حیرانی کی حد بھی ختم ہو گئی کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسے سنجیدہ اور ایک آئینی ادارے نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے اور انہوں نے بھی ان کو گستاخ قرار دے دیا ہے. اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے نہ صرف یہ کہ ایک بالکل بے بنیاد مقدمے کو دہرایا ہے، بلکہ اپنی آئینی حدود سے بھی تجاوز کیا ہے. یہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ شخصی معاملات کے اندر کوئی رائے دیں، کوئی فتویٰ دیں. ان کا کام تو حکومت کو قانون سازی کے معاملات میں مشاورت تک ان کا کردار محدود ہے. یہ شخصی معاملات میں فتویٰ دینا یہ تو ان کے دائرے اختیار میں بھی نہیں آتا تھا. تو انہوں نے 2 جرم کیے ہیں، ایک اپنی آئینی حدود سے تجاوز اور دوسرا ایک بے بنیاد مضحکہ خیز قسم کے
گستاخی کے الزام کو پروموٹ کرنے کا۔ اور انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ سخت تعزیری سزا کے مستحق ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی حد نہیں لگتی اس پہ، تعزیر لگے گی جو ڈسکریشن پر بیسڈ ہوگی، یعنی جج جو چاہے سزا دے دے لیکن سخت سزا جی، دینی چاہیے، تو کتنی سزا یہ ہو اب یہ سکتی ہے دیکھیے کہ پھر؟ ان لوگوں کو، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو علماء حضرات بیٹھے ہیں، ہم یہ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک طرف تو سنجیدہ کردار کا مظاہرہ کریں، دوسری طرف اپنی علمی ثقافت کا بھی احترام کریں۔ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ خود ان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس گستاخی کے قانون میں کوئی تعزیری حد لگتی، کوئی تعزیری سزا ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے حد قرار دی ہوئی ہے کہ سزائے موت کو انہوں نے حد قرار دیا ہوا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے یہ الگ چیز ہے، میں ابھی بتا رہا ہوں کہ قانون میں جو ہے وہ انہوں نے حد قرار دیا ہوا ہے، اس کے بعد تعزیر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کس بنا پر یہ کہا ہے کہ اس کو سخت تعزیری سزا دی جائے؟ انہیں خود بھی شاید اس قانون کی جو ٹیکنیکلٹی ہے اس کا شاید علم ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ایک چیز جاری کر دی کہ اس کو سخت تعزیری سزا دی جائے۔ اس میں تو ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ تعزیر تو تب ہوتی ہے نا کہ جب جو ہے وہ جج کے پاس اختیار ہو، یہاں تو جج کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، صرف سزائے موت ہے۔ اور اس وقت جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی، شاید پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، یعنی اولڈ راوین ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ریٹائرڈ جج بھی اس میں ہیں، سید افتخار حسین نقوی بھی ہیں، وہ شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، حافظ طاہر اشرفی کافی ایکٹیو ہیں اس میں، اور راغب نعیمی صاحب کے والد کو 2009 میں ایک بم کے دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا تھا، اور طالبان کی طرف سے یہ دھماکہ کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے طالبان کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود راغب نعیمی صاحب کو بھی طالبان کی طرف سے قتل کی دھمکیاں مل چکی ہیں۔ اچھا، جہاں تک یہ لا کا بھی تعلق ہے، بلیسفمی لا کا بھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2017 میں غالباً جاوید غامدی صاحب نے، جو ایک جید عالم دین ہیں، ون آف دا موسٹ کوالیفائڈ آئی وڈ سے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے، توہین مذہب کا قانون ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، فقہ کے بھی خلاف ہے۔ جی، ہمارے علماء جو کہ زیادہ تر فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے۔ قانون قرآن مجید سے تو وہ کچھ نہ کچھ وہ نکال کے لے آتے ہیں، مگر فقہ حنفی میں کا کیا کریں؟ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر گستاخی کسی نے کی ہے تو اس کو توبہ کی اس کے لیے گنجائش بھی ہے، اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو تو سزائے موت نہیں دی جائے گی، کوئی تعزیری سزا وغیرہ دی جا سکتی ہے اگر وہ بار بار ارتکاب کرتا ہے، اور عورت کو بھی جو ہے وہ سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ تو ہمارے فقہ حنفی میں تو بالکل اس سے مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس بنا پر جو ہمارے علماء ہیں وہ اس میں فقہ حنفی کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور عوام کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنے سے بھی وہ اب کتراتے ہیں۔ یعنی اگر ان سے عوام پوچھے کہ یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے یا نہیں، تو وہ کوئی گول مول جواب دیتے ہیں، کبھی بھی صاف بات نہیں کرتے۔ لیکن کچھ ہمارے اہل علم ہیں جو کہ روایتی طبقے میں بھی، جو کہ یہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ واقعی یہ فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ہم تو آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یعنی کہ رسول اللہ کی پوری سیرت آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر آپ گستاخوں کو مطلب سمجھا رہے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے جواب میں وہ آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، گستاخی بھی کر رہے ہیں، پھر ان کو تبلیغ کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا جو فیصلہ کیا ہے آخر میں، وہ محض رسول اللہ کی گستاخی پر نہیں ہے بلکہ پورے دین کو جھٹلانے پر۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے منکرین کو بالآخر سزا دیتا ہے، وہ اس نے دی ہے۔ لیکن اس کو سنگل آؤٹ کر کے کہ یہ تو صرف توہین رسالت کی انہیں سزا دی گئی ہے، توہین رسالت کو ایک سزا بنا دینا، یہ تو اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ سزا اگر دی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دی ہے، فرشتوں کے ذریعے دی ہے، اپنے عذاب کے ذریعے دی ہے، یہ شریعت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے۔ تو اس بنا پر انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی سزا کو جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے، وہ بھی توہین رسالت پر نہیں بلکہ دین کو جھٹلانے پر، خدا کی آیات کو جھٹلانے پہ دی تھی، اس کو توہین رسالت کی سزا بنا کر اور پھر خدا کے حق کو اپنے لیے استعمال کر کے اپنے لیے ایک نیا قانون بنا لیں۔